مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ حقائق انہیں نظر آئیں گے۔ دوسرا ان کا مقدمہ یہ ہے کہ اگر اسلام مکمل نظام حیات ہے تو پھر اس میں سب کا سارے سوالوں کا جواب ہونا چاہیے، پھر اس میں ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ بھی اصل میں ان کا دین کا ناقص تصور ہے۔ دین میں ایک ہوتے ہیں عقائد، وہ بالکل واضح ہیں، مبرہن ہیں، اور ان کے لیے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بالکل وضاحت کے ساتھ ساری باتیں آ گئیں۔ اس کے علاوہ حدود اور تعزیرات ہیں، حلت اور حرمت ہے، اس کے بارے میں بھی واضح طور پر ہدایت آ گئی۔ لیکن اس کے علاوہ معاملات کا ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس میں دین ہمیں رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کیسی ہونی چاہیے، اسلام کا نظام سیاست کیسا ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک چھوٹی ڈیٹیل بھی بتا دی۔ ہمارے نظام ریاست کے حوالے سے، ہمارے نظام سیاست کے حوالے سے اگر قرآن اور سنت کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 ہدایات دی۔ پہلی ہدایت دی ان الحکم الا للہ، حکومت، اقتدار، اختیار اور اتھارٹی، سوورینٹی یہ اللہ رب العالمین کی ہے، پہلا اصول۔ دوسرا اصول امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں، یہ دوسرا اصول۔ تیسرا اصول اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو، یہ تیسرا اصول ہو گیا۔ اور چوتھا اصول اللہ تعالیٰ دیتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کرو۔ اب آپ اپنے سیاسی نظام کو ان 4 اصولوں کی بنیاد پر اٹھا سکتے ہیں۔ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، نظام شورائی ہونا چاہیے، جن کو آپ عہدے دیں اور جن کو آپ مناصب دیں وہ اہل ہونے چاہیے، اور جب آپ فیصلے کریں تو عدل اور انصاف کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ وہ 4 اصول ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے آپ کوئی بھی نظام ڈیولپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، اور جو بھی طریقہ ہوگا وہ اسلام کے مطابق ہوگا اور اسلام کی چھتری کے نیچے ہوگا۔ اسی طرح اسلام کا نظام معیشت ہے، اس کے 8-9 پیرامیٹرز ہیں، ضابطے، اللہ تعالیٰ نے کارنر سٹونز ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، وہ ضابطے آپ اپنائیں، ان کے درمیان رہتے ہوئے آپ کوئی بھی نظام اپنے ڈیولپ کریں، وہ اسلامی نظام ہوگا۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں اسلام مکمل نظام حیات ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے لیے اسلام نے ہمیں کسی چھوٹی ڈیٹیل کے لیے بھی ہمیں بتا دیا، بلکہ اسلام نے ہمیں رہنما اصول دیے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر آپ اپنے دور میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے لیے نظام ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور یہ نظام وقت کے ساتھ پیوریفائی بھی ہوگا، اس میں پرفیکشن بھی آئے گی، اور اس میں جدت اور ندرت کے تمام مواقع وہ موجود ہوں گے۔